علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعبادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین، برادران اسلام۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحت کلیہ و مستمرہ کے ساتھ پچھلے جمعہ سے اس جمعہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا اور اس کی بندگی بجا لانے کا جذبہ عطا فرمایا اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنے کی مہلت عطا فرمائی۔ اپنی کوتاہیوں سے نکل کر اس کی رضا جوئی کرنے کا لمحہ مرحمت فرمایا۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب۔ اللہ تبارک تعالی کتاب میں سال کے 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حروم۔ زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی سال کے 12 مہینے ہیں۔ 12 شہر، اسنا کہتے ہیں 2 کو، اشارہ کہتے ہیں 10 کو، 10 اور 2 12، اور پھر استثناء کیا ان میں سے 4 حروم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور جن مہینوں کو حرمت کہا گیا وہ کون سے مہینے ہیں؟ تو سید عالم فخر معجزہ قاسم کوثر رحمۃ للعالمین محسن انسانیت نے بیان فرمایا
کہ وہ 4 مہینے حرمت والے جو ہے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. بولیے، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں. یعنی اس مہینوں میں مشرکین کے ساتھ جنگ و جدال کرنا، ایسا کوئی معاملہ بھی ہو تو اس میں رک جاتے ہیں. اس میں ان کے لیے مہلت ملتی، رخصت ملتی، خیر خواہی کی جاتی. اور یہ عمل اسلام کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں رائج رہا. یعنی ان 4 مہینوں کو، ایسے 4 مہینوں کے دنوں میں لوگ کیا کرتے تھے؟ لڑنے لڑانے سے باز آتے تھے، رک جاتے تھے. کون سے مہینے؟ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم ایک ساتھ، ادھر رجب الگ، 4 مہینے. تو عزیز اور بزرگوں، ہم جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں اس ماہ کا نام ماہ محرم الحرام، اور یہ مہینہ ہجری سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے. سال کا پہلا مہینہ. 1444 ہجری کل سے پرسوں تک تھی، اب 1445 ہجری شروع ہو گئی، یعنی 1 ہجری بڑھ گئی. تعداد کا شمار، یہ جو شمار کرنے کے جو دن، گھنٹے، ساعت، گھڑیاں، مہینے، سال، یہ جو شمار کیے جاتے ہیں، یہ بنایا ہوا اللہ کا نظام ہے، اور اس کو اللہ نے بھی اپنے کلام کے ذریعے بیان فرمایا. تو یہ لمحوں کی اہمیت ہے، ان ساعتوں کی اہمیت زندگی میں ہے، اور اس کی سمجھ بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کریمہ سے ہمیں مل رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مہینوں کا بھی شمار بتا دیا، سال کا بھی شمار بتا دیا، اور اس مہینوں کے اندر، سال کے اندر کچھ احترام والے مہینے بھی ہیں جس میں ایک دوسرے پہ اکرام، رحم، کرم کرنے کا بھی معاملہ رکھا، تاکہ شعور میں رہے نفس انسان، نفس بندے بندگی بجا لانے کے معاملات کو سمجھ سکے. عزیز اور بزرگوں، جو ماہ محرم ہے، جب سے اللہ نے کارکن قدرت کی تخلیق کا معاملہ فرمایا، نو زائدہ تخلیقات جب شروع کی، تب سے اس ماہ مبارک کو فضیلت و فوقیت حاصل ہے. اللہ نے خود اس کو مکرم بنایا، فضیلت والا بنایا. اللہ جل مجدہ نے جتنے بڑے بڑے تخلیقات اور بڑے بڑے انعامات اپنے خاص بندوں کو فرمائے، وہ اسی ماہ مبارک میں فرمایا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا گیا کہ سید عالم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی بدن میں جو روح پھونکی گئی، وہ دن ماہ محرم عاشورے کا دن تھا. محرم الحرام اور محرم الحرام میں بھی عاشورے کے دن کو اہمیت حاصل ہے. ابتدائے تخلیقات خداوندی اسی کے ذریعے اللہ نے، اسی فضیلت کے ذریعے، اس کی اہمیت کے ذریعے فرماتا رہا. اور آدم علیہ السلام کو جو اتارا گیا تب بھی عاشورے کا دن تھا، اور پھر ان کی جو توبہ قبول کی گئی وہ بھی عاشورے کا دن تھا. اور ایسے ہی سب سے پہلی بارش اس زمین پر جو ہوئی، اللہ جل مجدہ کی رحمت کی بارش، وہ بھی عاشورے کا دن تھا. عاشورے کے دن کی بڑی اہمیت ہے، اور عاشورے کے دن اللہ جل مجدہ نے اپنے خاص آنے بندگان کو، یعنی رسولوں کو،
ان کی ایک دوسرے پہ جو فضیلت اللہ نے برتری دی ہے وہ بھی تقریباً عاشور کے دن ہی تقریباً اپنے انبیاء کو اللہ نے عطا فرمائی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ آپ کو آگ سے نجات ملی، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بھی محرم کا عاشورے کا دن تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور وہاں سے جو آپ کو خلاصی ملی، وہاں سے جو آپ دنیا میں باہر تشریف لائے، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا. تو من جملہ اس لیے کہ عاشورے کے دن کی اہمیت ابتدا سے ہے، اور یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس فضیلت کو نہ صرف بیان فرمایا بلکہ اس کی اہمیت کو اس وقت اور آشکار فرما دیا اور زیادہ اس کے لیے فکر مند کر دیا امت مسلمہ کو جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. جب وہاں پہ سید عالم نے دیکھا کہ یہود روزے سے، مجھے کیا بات ہے بھائی کیوں روزے سے؟ بولے یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہے 10 محرم کا دن ہے، عاشورے کا دن ہے، اور اسی دن اللہ جل مجدہ نے فرعون سے ہم کو نجات عطا فرمائی تھی اور اسی کے شکر میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو سید عالم قاسم کوثر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہمارے مقرب ہیں، ہم کو زیادہ تقرب حاصل ہے حضرت موسیٰ سے، لہٰذا ہم بھی روزہ رہیں گے. اور سید عالم نے اپنی امت کو فرمایا کہ دیکھو تم 2 روزے رہنا تاکہ یہ یہود کی اتباع میں نہ آئے. دیکھیے فکر راسخہ سمجھیں. 9 10 یا 10 11 صرف یہ محرم کے لیے خصوصیت ہے، یعنی عاشورے کے دن کے لیے یہ خصوصیت ہے. ما سوا ایام میں آپ 1 روزہ رہ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر خاص کر جب عاشورے کا روزہ آپ رہ رہے ہیں تو اتباع سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کو 9 10 رہنا ہے یا 10 11 رہنا ہے، کیونکہ سید عالم نے واضح طور پہ حکم فرمایا. یہود و نصارہ کی مخالفت کا ذہن ہمارے اندر رہنا چاہیے، چونکہ وہ اگر ایک عمل میں بھی ہم ان کی اتباع میں ہے بولیں گے تو پھر راسخ ہو جائیں گے. اور وہ راسخ ہیں کیا؟ تو انہوں نے تحریف کر دیا، پورے دین کو تحریف کر دیا، ان کا کوئی دین سلامت باقی نہ رہا روئے زمین پر سوائے دین اسلام. عزیز اور بزرگوں، آج 2 محرم ہے اور پہلی محرم کو آپ نے گزشتہ جمعہ سن لیا کہ خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن تھا. دیکھیے یہ قدرت کی معاملات ہیں. آپ کو جو شہادت ملی محرم کی 1 تاریخ، تو گویا قیامت تک آنے والی امت کو بیدار ہونے کا یہ ایک سبب بن گیا کہ جو مجاہد دین ہوتے ہیں، تحفظ دین کرنے والے ہوتے ہیں، مبلغ اسلام ہوتے ہیں، دین کی اشاعت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے قرینوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنے خطوط نشان بنا کے جینے کی ضرورت ہے. اور جو ان کو اپنا خطوط نشان بنا کے جیتے ہیں تو ان کی زندگی ان کی طرح دنیا میں سرخرو ہوتی ہے اور آخرت میں سرخرو ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو گویا اس بات کا مزدہ ہمیں مل رہا ہے. عقل کے جو فراست رکھنے والے دانشور ہوتے ہیں وہ اس پہ غور کرتے ہیں کہ 1 محرم آدھی دنیا پہ خلیفۃ المسلمین کی خلافت کرنے والے خلیفہ جن کی فضیلت ان گن بے شمار،
اور ایسی بڑی سلطنت کے آپ خلیفہ ہونے کے باوجود ان کی رہ گزر کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، کہ آپ کو ایک دن خواہش ہوئی کچھ میٹھا کھانے کی، بیوی کے سامنے ذکر کر دیا تو بیوی نے فوری میٹھا بنا دیا۔ تو پوچھا کہ بھئی یہ میٹھا کیسے بنا؟ تو بولے ہر مہینہ جو آپ کو معاوضہ ملتا ہے اس میں سے میں نے کچھ دینار بچا کے رکھی تھی، اسی کے ذریعے میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، چنا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ میرے کن اتنی وسعت ہے کہ اس میں روزمرہ زندگی میں میرا سرمایہ پورا ہونے کے بعد پیسے بچتے ہیں، لہذا کتنے پیسے بچتے ہیں؟ پوچھ کر آپ نے اتنے دینار اپنے وظیفے میں کم کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں غور کرو، اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے دشمنان دین بھی آپ کے کردار انسانیت پر، انسان کے لیے جو انسانیت کا شعور دینے کے اخلاق پر جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور رفاقت سے آپ نے حاصل کیا تھا، اس کو دیکھ کر لوگ بدبزانِ قال کہنے لگے کہ اگر حکومت کرنا ہے تو عمر فاروق جیسی حکومت کریں۔ آج کے دور کے کوئی حکمراں خاک و دھول جو ان کے طلبوں سے نکلے اس کی برابر بھی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا فنا ہونے تک یہ نظام زندگانی جو سید عالم کی قربت سے، آپ کی نظر کرم سے جو آپ کے حوارین صحابہ کو عطا ہوئی ہے، ایک بھی ان جیسا ان کے مثل نہیں ہو سکتا۔ عزیز اور بزرگوں، یہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ یہ ماہ محرم بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کو اپنی زندگی میں عمل کے ساتھ، عقید راسخہ کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ یاد رکھیے، نماز روزے یہ اسی وقت ایک مقام بناتے ہیں بندگی میں جب آپ عقید راسخہ پر ہو۔ جب تک آپ کا عقیدہ درست نہ ہو، آپ کا عقیدہ، یقین، جو آپ کا اعتماد درست نہ ہو، اس وقت تک نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے۔ یاد رکھیں، آپ چاہے اشراق، شاش، اوابین، جو چاہے نوافل کثرت کر لیں، ایام 20 کے روزے رکھ لیں، یہ سارے اعمال، ایسے اعمال کرنے والے بہت تھے جس کا عقیدہ راسخ نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ایسی بڑی گمراہی میں گر گئے، ان کو نجات دلانے کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہا۔ ان جیسی اپنی زندگی نہ بنائی جائے، بلکہ ان سے عبرت لینا چاہیے۔ عزیز اور بزرگوں، 10 محرم الحرام، جیسا کہ آپ نے سنا ابھی پیش ہو، بڑے بڑے انبیاؤں کو درجات، ان کی معراج کا سبب بنا۔ یوم عاشوراء اللہ نے اس دن کو ایسا اہمیت والا بنایا کہ کئی انبیاؤں کو ان کی معراج اسی دن اللہ نے نوازا، عطا کیا، ان کے درجات کو بلند کی دوسرے انبیاؤں پر۔ اور پھر جب اس دن نواز رسول سبط بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت رونما ہوئی تو اس دن کو اور اہمیت بڑھ گئی، خاص کر اسلام کے ماننے والوں کی۔ مرگ یزید اصل میں یزید جو ایک لعنتی انسان رہا، جس کی زندگی ہمہ وقت فسق و فجور میں رہی، اور ایک طرف
امام حسین صبط بطول علیہ السلام، جن کی زندگی دوش نبی پہ پروان چڑھی، سینے علی پر پھلی پھلی، آنچلے بطول میں جوان ہوئی، اور صحابہ کے جھرمٹ میں جنہوں نے سانسیں لی اور جہاد کا ذریعہ بنایا، جہاد کی جوانی، اپنی ابھرتی ہوئی جوانی کو انہوں نے اپنے آپ میں محسوس کیا۔ اما بتاؤ تو صحیح، ایک طرف یہ ہے جو شبیہ رسول ہے، شبیہ رسول ہے، وجاہت سے بھی گویا رسول اللہ کی ہو بہو شبیہ ہے، اور ایک طرف ایسا شخص جو خود باپ کی وفا میں قائم نہ رہا، جو خود باپ کی وصیت پہ قائم نہ رہا، جو خود باپ کے دیے ہوئے فرمودات کا لحاظ نہ رکھا اور شریعت کا پاس و لحاظ جسے نہ رہا، تو بھلا بتائیں ایسی وجاہت رکھنے والا اور ویسے ابتری مزاج رکھنے والے پر کیسے اپنے دست کو بیعت کے لیے دے سکتا تھا؟ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بہت سارے ایسے بدبخت لوگ اس زمانے میں پائے جاتے ہیں جن کا لبادہ یہودیوں جیسا ہے، اور اپنے آپ کو ماڈرنائز اسلام پیش کرنے والے اسکالر، مبلغ بول کے پہچان بنا رہے ہیں، اور وہ ایسے بدبخت کو رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پکارتے ہیں، یہ دعاؤں کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں۔ ذرا فکر کیجئے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا خطبہ دیے، یہ رونما واقعہ ہونے سے پہلے جمعہ آپ ہی پڑھائے، تو خطبے میں آپ نے کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو میں کون ہوں، اپنی حقیقت کو بیان کیا کہ دیکھو میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، اور کوئی رسول کا نواسہ روئے زمین پہ زندہ ہے؟ دیکھیے ایک خطبے کے کلمات ہیں، کوئی نواس رسول روئے زمین پہ زندہ ہے اور مجھ جیسا اس جیسے پہ بیعت کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہائے ہائے قربان جائے۔ سمجھیں، ایک ہے اعلیٰ تقوی والی زندگی، ایک ہے رضا الہی کی طالب زندگی، ایک ہے دنیا داری فسق و فجور میں پڑی ہوئی ابتری زندگی۔ ادنا کے ہاتھ پہ اعلیٰ بیعت کر لے، یہ ممکن ہے کیا؟ یہ ممکن ہے کیا؟ اور جتنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر جو بھی باتیں کرتے ہیں لوگ، ان میں فراست نہیں، ان میں عقل نہیں، وہ کون سا علم رکھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، مگر یاد رکھیں علم قرآن ہی سے لیتے ہیں، اور قرآن کا دعویٰ ہے یضل بی کثیرا ویہدی بی کثیرا، بہت سارے مجھ سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مجھ سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو ہدایت پانے کا راہ کیا ہے؟ آج سے 4-5 جمعہ پہلے سے میں نے اسی عنوان کے تحت آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا کہ ہدایت کی راہ دیکھنا چاہتے ہو تو تھیوری قرآن کو بنائیں، پریکٹیکل اہل رسول کو بنائیں، آل رسول کو بنائیں۔ جو آل رسول کو پریکٹیکل دیکھتا ہے وہ تھیوری میں کبھی مات نہیں کھاتا، کبھی اس کو فالٹ نہیں آتا، کبھی کرپٹ کمائنڈ وہ کبھی یوز نہیں کر سکتا، اس کے کمائنڈ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ دستور زندگی اس طرح ہونا چاہیے۔ عزیز اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب صحابہ نے دیکھا کہ سید عالم سرور کائنات فخر معجزات صلی اللہ علیہ وسلم حماتن دین کی اشاعت میں جڑ گئے، دین کی تبلیغ میں جڑ گئے،
لوگوں کو دعوت دین دینے لگے، دین کی سکھانے لگے، تو اتنے منہمک ہو گئے، اتنے اہتمام میں لگ گئے کہ آپ کو اپنے خود و نوش کے لیے کسب کرنے، کمانے، تجارت کرنے کا موقع نہ ملنے لگا۔ تو از خود صحابہ میں فکر آئی کہ دیکھو، جب یہ دین کے اشاعت میں، دین کی خدمت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا منہمک ہو گئے تو آپ کا معاملہ کیسا؟ آج لوگ دین کی خدمت کرنے والوں کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں۔ مولانا کار میں آئے تو کار میں آ رہے ہیں، کیسا اجلے کپڑے پہنے تو اسے کیسے کپڑے پہن لے رہے تھے قیمتی؟ یہ نظریہ لوگوں کا ہے نہیں ہے؟ دیکھیے میرے نظر میں تو ہے، میں دیکھتا ہوں بھاری گھڑیاں پہنے، گھڑیاں چینج کرے تو مولانا کو نوٹ کرتے لوگ۔ ہاں، تو یہ نظریہ لوگوں کا کیوں ہے، کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ دیکھیں ان کی سوچ کیا ہے، کتنا اچھی اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں لوگ ایسے۔ مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ طریقہ سکھا رہے ہیں قیامت تک آنے والی امت کے لیے کہ دیکھو، جو دین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے نظریہ کیا ہونا چاہیے، ان کے لیے ہم کیسی سوچ رکھنا چاہیے۔ نذرانے دینا صحابہ کی سنت ہے اور نذرانے قبول کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اگر 10 روپے دیں، 1 روپیہ بھی دیں تو وہ 10 روپے نہیں ہوتے۔ من جاء بالحسنتی عشر امثالھا۔ امام صاحب کی خدمت میں اگر آپ 10 روپے دے دیے تو مت سمجھو، صحابہ کئی ایسے بھی تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا مگر وہ شوق رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کرے۔ تو ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ دودھ لاتے، پیش کرتے، یا رسول اللہ سے نوش فرما لیجیے۔ سید عالم نوش فرما لیتے، پھر تھوڑی دیر سے ایک صاحب کو لاتے، بولتے یا رسول اللہ آپ نے ابھی دودھ فرمایا نہیں، اس کے پیسے ان کو دے دیجیے۔ تو صحابہ ناراض ہو جاتے، تو آقا دو جہاں سے فرماتے کہ دیکھو مت ایسا ان پہ ناراض ہو جاؤ، میں جانتا ہوں ان کی کیفیت کو، ان کو جذبہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں میری خدمت کریں، ان کا نظر نہیں ہے، وہ مفلس ہیں، وہ اس طریقے سے رستہ بناتے ہیں اور اس عمل سے میں ان سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جائے میرے آقا کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی حرارت محسوس کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایسا معاملہ ہے اور ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو سب نے کنٹریبیوشن کر کے کچھ رقم خاطر خواہ جمع کی، اب پیش کرنا ہے، کہاں؟ سید عالم کی بارگاہ میں دینا ہے۔ ہائے ہائے، قربان جائے، بولے کیسا دیں گے؟ اب سید عالم کو دینا ہے، کیسا دیں گے؟ تو سب نے طے کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے چچا کو منتخب کیا، حضرت کو راضی کرے کہ حضرت آپ دینا، تو ٹھیک ہے، حضرت راضی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت وہ رقم لیا کہ سید عالم کے درمیان میں رکھے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی و ابی فدا کا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ یقیناً آپ ایسی انہماک کے ساتھ امت کی خدمت میں منہمک ہیں کہ ہم محسوس کیے کہ آپ کوئی اور کام کریں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ بڑے اطمینان میں رہیں اور اس کو قبول فرمائیں۔ ابھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تردد ہی میں تھے، سن ہی رہے تھے کہ اللہ جل مجدہ نے یہ اپنا کلام نازل فرما دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ آئے آئے، قربان جائے میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ ذی القربیٰ۔ اللہ فرماتا ہے آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس خدمات کا جو تم دیکھ رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، اس کا کوئی اجر یا بدلہ میں نہیں چاہتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرما دیجئے کہ میرا کوئی سوال نہیں ہے اس پر، تم تو سمجھ رہے ہو نذرانے دیں گے کریں گے، یہ نذرانے وذرانے کی کوئی بھی کوئی حاجت نہیں۔
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت، میری آل سے بس تم محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کیا دیا پیغام؟ اللہ دے رہا پیغام، یہ رسول اللہ نہیں۔ رسول اللہ کی خدمت میں صحابہ نے زر دینے کی کوشش کی، زر پیش کیا، تو اس زر کے قبول کرنے کے لمحات میں آقا نے تردد فرمایا، سوچ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ پیغام دے دیا کہ میرے حبیب پاک آپ فرما دیجئے کہ مجھے اس کا بدلہ اجر ایسے انداز میں نہیں چاہیے، بلکہ اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو مجھے تو میری آل سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میری مودت سے محبت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو پہلے مفسر قرآن ہیں دین اسلام کے، آپ فرماتے ہیں مودت سے مراد آپ کے ازواج مطہرات سمیت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان سے ہونے والی اولاد امام حسن امام حسین مجتبی۔ تو اہل بیت سے محبت فرض ہو گئی۔ کیا ہو گئی بولیے؟ قرآن ہے، نص قطعی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو امام حسن مجتبی سے محبت، امام حسین سے مجتبی سے محبت، حضرت علی سے محبت، فاطمہ الزہرا سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، بی بی خدیجہ الکبریٰ سے محبت کرنا، اماں عائشہ سے محبت کرنا، یہ سب اسلام کے ماننے والے امت محمدیہ پر فرض ہو گیا۔ اب اس فرض سے کوئی مفر نہیں، کوئی مفر نہیں۔ عزیز اور بزرگوں، اب غور کرو، جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کا فرمان آ گیا، اب محبت جب ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو شہید کیا جاتا۔ سوال ہے، اور بیسیکلی سوال ہے، سامنے قرآن ہے اور قرآن پہ عمل کرنا ہے، کیا یہ عمل کے منافی ہے؟ اور ایسا عمل کرنے والا، ایسے عمل کے اسباب پیدا کرنے والا، یا ایسے عمل کے اسباب کی سربراہی کرنے والا، کیا وہ حق پہ ہو سکتا؟ کیا وہ حق پرست ہو سکتا؟ عزیزوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عصر حاضر چاہتا ہے کہ تمہارے عقیدے راسخہ ٹوٹ جائے اور تمہارا ایمان سلب ہو جائے، تمہارے اعمال غارت ہو جائے۔ ہر طرف سے امت مسلمہ پہ حملے ہو رہے ہیں۔ خدا را اعمال سے زیادہ توجہ عقائد پہ دیجئے۔ جب عقیدے درست ہوں گے، ادنا عمل بھی اجر کثیر کا سبب بن جائے۔ عزیز اور بزرگوں، وقت ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، بس اتنا سمجھ لیں، دشمنان اہل بیت کو اتنی فکر بھی نہیں سوجی، جمعہ کا خطبہ سنیں اور بول رہے ہیں کہ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن زیاد، عمر بن العاص یہ بول رہے تھے کہ امام حسین جلدی کرو، نماز کی فکر ہے۔ اور نماز میں کیا پڑھتے میرے بھائی؟ نماز میں کیا پڑھتے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا، بولیے، آل محمد۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ غم حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں راسخ فکر عطا فرما، عقیدے راسخہ عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کے جذبے و توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں راسخ العقیدہ پہ قائم و دائم فرما۔ مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، کردار سے تیرے محبوب کے سچے عاشق نظر آئے وہ زندگی کا قرینہ عطا فرما۔ مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ ہمارے سینوں میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی سچی محبت جاگوزی فرما۔ مولا چہروں سے وہ الفت و محبت نظر آئے وہ وجاہت ہمیں عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات